عزیز طلباء و तालिबात اور اردو کے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بانو قدسیہ کی ڈرامہ نگاری کا فکری اور فنی جائزہ لیں گے۔ بانو قدسیہ کی ڈرامہ نگاری۔ بانو قدسیہ اردو زبان کے عصری ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ وہ اپنی طرز کی منفرد ادیبہ ہیں۔ ان کا تخلیقی اظہار نثر میں ہوا ہے۔ انہوں نے افسانوی نثر، ناول، ناولٹ اور افسانہ اور ڈرامہ کی صورت میں تخلیقی سرمایہ فراہم کیا ہے۔ فکشن اور ڈرامہ مذکورہ شاخوں کے حوالے سے بانو قدسیہ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی منفرد تحریروں کے حوالے سے ان کا نام ادبی حلقوں میں شروع ہی سے توجہ حاصل کرتا رہا ہے۔ انہوں نے ادبی روایتوں سے بھی اکتساب کیا ہے اور اپنی انفرادیت کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے اردو کی تخلیقی نثر کو مقدار اور معیار دونوں حوالوں سے بہت کچھ دیا ہے اور ابھی ان کی عطا کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک ڈرامہ نگاری کا تعلق ہے، بانو نے ڈرامے کے تمام اہم شعبوں جیسا کہ سٹیج، ریڈیو اور ٹی وی، ان سب میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ڈرامے کے شعبے فلم کو بھی انہوں نے ایک تحفے دیے۔ انہوں نے مقدار کے ساتھ اعتبار سے بہت لکھا ہے، لیکن کہیں بھی مقدار کی زیادتی معیار پر حاوی ہوتی نظر نہیں آتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فن نے مزید جلا پائی ہے، یعنی ان کے ہاں فکر و فن کے سفر میں ارتقائی شان نظر آتی ہے۔ جہاں تک ہمارے ہاں کے سٹیج کا تعلق ہے تو قیام پاکستان سے اب تک تھیٹر روبہ زوال ہی نظر آتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے سٹیج کے لیے معیاری ڈرامے بھی تحریر کیے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سٹیج کے لیے معیاری ڈرامے لکھنے والوں میں بانو قدسیہ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ بانو نے سٹیج کے لیے زیادہ نہیں لکھا، لیکن جتنا بھی لکھا ہے وہ معیار و پیشکش کے اعتبار سے نسبتاً بہت بلند مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ بانو قدسیہ وہ ادیبہ ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں ریڈیو کے تقاضے سے مکمل واقفیت حاصل کر کے اس کے لیے ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ریڈیو کے لیے لکھا اور بعد ازاں سٹیج اور ٹی وی کے لیے لکھا، لیکن سٹیج سے وہ جلد دور ہو گئی، جبکہ ریڈیو کے لیے ابھی تک لکھتی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے شوہر اشفاق احمد ان سے پہلے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کے شوہر اشفاق احمد ان سے پہلے ہی ریڈیو سے وابستہ تھے۔ ان کی رہنمائی اور بانو کی ذاتی کاوش اور ذہانت نے ان کو جلد ہی کامیابی سے ہمکنار کر دیا اور وہ ریڈیو کے لیے بڑی مہارت سے لکھنے لگیں۔ بانو نے بڑی تعداد میں اردو اور پنجابی زبان میں کھیل تحریر کیے۔ بانو قدسیہ کے ریڈیائی ڈراموں کے بارے میں ڈاکٹر سہیل احمد خان کا خیال ہے، ریڈیو ڈرامہ خاصا مشکل فن ہے کیونکہ اس میں عملی طور پر اداکار سامنے موجود نہیں ہوتا، بلکہ آواز کے ذریعے بنیادی تاثرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے ریڈیو ڈرامے کے فن میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ اپنے پیشرو امتیاز علی تاش اور رفیع پیر جیسے لوگوں کے بعد ریڈیو ڈرامے کو ترقی سے ہمکنار کرنے والوں میں بانو کا نام خاص اہم ہے۔ بانو نے ریڈیائی ڈراموں میں بھی ادبیت کے پہلو کو خاص طور پر ملحوظ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریڈیائی ڈراموں میں عام سننے والوں کی پسندیدگی و دلچسپی کے عناصر موجود ہیں۔ عشرت رحمانی کے مطابق بانو قدسیہ نے ریڈیو پاکستان کے لیے اپنے مخصوص انداز میں نثری ڈرامے لکھے۔ ان کا پسندیدہ موضوع موجودہ دور کی مجلسی زندگی کے بگاڑ اور معاشرتی ناہمواریوں پر طنز ہے۔
فنی اور تکنیکی تقاضوں کے حوالے سے بانو قدسیہ جا بجا مہارت، فن اور وسیع تجربے کے عمدہ نمونے پیش کرتی ہے۔ ریڈیو کے بعد ڈرامے کی اگلی منزل ٹیلی ویژن ہے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے قیام کے ساتھ ہی جن ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں نے اس طرف خصوصی توجہ دی، ان میں بانو قدسیہ کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بانو قدسیہ نے ٹی وی ڈرامے کی مختلف اقسام جیسا کہ طویل دورانیے کے کھیل، مختصر دورانیے کے انفرادی کھیل، سیریز اور سیریل میں طب آزمائی کی، اور تقریباً تمام جگہوں پر بانو کے رشحات قلم کے جوہر کھلتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے سیریل کی طرف توجہ کم کی ہے، لیکن اب تک منظر عام پر آنے والے سیریلز نے بانو کی فنی پختگی کو نمایاں طور پر پیش کیا۔ ٹیلی ویژن کے لیے بانو نے بڑی تعداد میں اردو اور پنجابی ڈرامے تحریر کیے، لیکن ہر جگہ معیار ان کا بنیادی مطمع نظر رہا اور ان کے ڈرامے ایک خاص قسم کی ادبی شان کے حامل نظر آتے ہیں۔ بانو قدسیہ اپنے ڈراموں میں اپنے عہد اور زمانے کی بات کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مناسب تبدیلی ان کے نزدیک ایک مثبت رویہ ہے۔ بانو کے ہاں موضوعات کے پیشکش کے حوالے سے خاصا تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ معاشرتی و سماجی زندگی، سیاست و معیشت، گھریلو مسائل، صحبت، نفسیاتی کیفیات، مابعد طبیعت، تصوف، اخلاقیات اور وقت کی جبریت وغیرہ وغیرہ غرض زندگی کے رنگارنگ پہلوؤں کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے ہاں معاشرتی و سماجی موضوعات کے پہلوؤں کو بھرپور طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ در حقیقت ایک حساس انسان اپنے گرد و پیش سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر خاص توجہ دیتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ادب تفسیر حیات ہے، لیکن ایک اچھا ادیب صرف تفسیر حیات ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ تنقید حیات کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کا شمار بھی ایسے ہی ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں زندگی سے جڑے ہوئے گونا گو موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان موضوعات کی پیشکش میں ان کی حساس طبیعت اور گہری نظر کے نمونے جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مادہ پرستی کا پیدا کردہ اخلاقی قدروں کا خلا بانو کے ڈراموں میں جا بجا نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں انسان کے اس المیے پر جا بجا اظہار تاسف ملتا ہے۔ مادیت اور جھوٹی نمود و نمائش کی خواہش نے انسان کو کس طرح سے پستی اور اندھیروں کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ بانو کا خاص موضوع ہے، وہ مادیت میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ دین و مذہب سے دوری کو قرار دیتی ہے۔ اس بری روش نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ دولت کو پوجنے والے خدا کے وجود سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ موت کا تصور ان کے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے، یعنی مٹ چکا ہے۔ بانو اسے خدا سے دوری کا نتیجہ قرار دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ روش انسان کو ابدی عتاب اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ گویا بانو قدسیہ انسان سے اس چیز کی توقع کرتی ہیں جس کا اظہار بہادر شاہ ظفر کے اس شعر سے ہوتا ہے: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جیسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بانو قدسیہ کے نزدیک دین و مذہب کی پیروی ہر حال میں ضروری ہے۔ بصورت دیگر اخلاقی گراوٹ انسان کو اندھے کنویں میں دھکیل دے گی۔ اخلاقی گراوٹ کے حامل بہت سے کرداروں کی پیشکش بانو دراصل معاشرے کے دیگر افراد کو خبردار کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے ہاں معاشی تضادات اور ذات پات کے فرق نے جس طرح سے لوگوں کو تنہائی اور اکیلا پن پہ مجبور
کر دیا ہے۔ اس کا عمدہ فنی اور پر اثر بیان بھی ان کے ڈراموں میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بانو کا طرز فکر اخلاقی ہے۔ بانو قدسیہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی کہانیاں لکھنے میں نہایت مشتاق ثابت ہوئی۔ وہ زمین پر بسنے والے امیر غریب، سخی شوم، مالک نوکر، افسر ماتحت، تاجر ملازم، غرض تمام لوگوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بناتی ہیں۔ ان کی کہانیوں کا تارپور معاشرتی بنیادوں پر استوار ہے۔ ان کی کہانیوں میں درجے اول کی سوسائٹی کے چونچلے، ان کی منافقت، کھوکھلا پن اور ریاکاری بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہیں، اور زمین پر سونے والے افلاس زدہ انسانوں کا ذکر بھی موجود ہے، لیکن ان کے ہاں متوسط طبقے کے مسائل زیادہ تر موضوع بنتے ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ بانو قدسیہ خود بھی اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس طبقے کے بارے میں ان کی معلومات براہ راست مشاہدے بلکہ بہت حد تک تجربے کی ذیل میں آتی ہیں۔ اور پھر ویسے بھی زندگی کی جنگ جتنی محنت اور مشقت سے متوسط طبقے کو لڑنا پڑتی ہے، شاید دوسرے طبقوں کو اس میں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ خصوصاً شہری اور متمدن زندگی میں متوسط طبقے کا رزمیہ بہت ہی صورتوں اور عملی میدان میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر بانو قدسیہ نے معاشرے کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل کو بھی اپنی باریک بین نگاہ سے دیکھا، پرکھا اور جانچا ہے، اور جاندار فنی طریق پر ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ انسان کی عدم فراہمی کے شکار لوگوں کی محرومی کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ بانو قدسیہ کے نزدیک انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا بطور مسلمان ہم پر لازم ہے۔ بانو قدسیہ کے ڈراموں میں غربت کی چکی میں پسنے والے مظلوم طبقے کی محرومی اور احساس کمتری کا پر اثر بیان ملتا ہے، جس سے اس معاشرے میں پھیلی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جدید عہد کی نفسا نفسی کا نہایت موضوع بیان بانو قدسیہ کے ڈراموں کا خاصہ ہے۔ وہ انسان کو اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے ہر ممکن حد تک خبردار کرتی ہیں، تاکہ باقی معاشرہ ان سے دور رہے اور اس قسم کی برائیوں کی جڑیں ابتدا ہی میں کاٹ دی جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات اور اردو ادب سے شغف رکھنے والے افراد، سامعین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بانو قدسیہ کی ڈرامہ نگاری کا فکری اور فنی جائزہ لیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آ گئی اور آپ کے لیے بھرپور مفید ثابت ہوگی، اور خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو اردو ادب پڑھتے ہیں اور اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں اور اس وقت میں اردو کے امتحانات دیتے ہیں، یا یہ کہ اردو لیکچررز کے لیے یا اردو تدریس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ضرور مفید ثابت ہوگی۔ تو اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل میں آپ نئے ہیں یا پہلے سے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو اس چینل کو اٹھائیے ہاتھ انگلی اور رکھیے بٹن پہ اور کریے سبسکرائب۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔